بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم بنی آدم محبوب کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات باعث تخلیق کائنات منبع فیوز و برکات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی میں اور تسی اس جماعت المبارک دے عظیم اجتماع دے اندر حاضر ہوں۔ خلاق عالم تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اج دا جمعہ ساڈے واسطے بڑا باعث سعادت ہے اور باعث مسرت ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف دا اج پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس مہینے کی خوشی سانو بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا سبب یہ کہ اس مہینے کے اندر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بن کے اس کائنات میں تشریف لے آئے سن۔ خوشی دے اظہار کا ایک اپنا انداز ہے لیکن انہیں خوشی سانو ضرور کرنی چاہیے جنہیں خوشی دی شرع سانو اجازت عطا کرے اور بندے مومن نے واسطے اس مہینے تو ود کے کوئی اور دن ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اینا دنہ دے صدقے رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں بنانا مقصود نہ ہوتا تو رب العالمین نے حدیث قدسی جنر ارشاد فرمایا کہ پھر میں کسی شے نو بھی پیدا نہ کرتا اگر میں اس پوری کائنات کو پیدا کیتا ہے تو مصطفیٰ کے ملاد کو صدقے بنار پیدا فرمایا۔ اور پھر بھی حمدللہ تعالی پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف منایا جاتا ہے اور بڑی خوشی دے نال بڑی عقیدت دے نال بڑی محبت دے نال ہر پاسے چراغاں کیتیاں جانیاں نے، ہر پاسے جھنڈے لائے جاتے ہیں، ہر پاسے جلوس کٹے جاتے ہیں اور لوگوں کو دسیا جاتا ہے کہ ساڈے تے رب العالمین نے فضل فرمایا سی اور اسی اپنے رب دا قیامت تک شکر ادا کرتے رہو۔ الحمدللہ۔ اچھا ایک دوسری بات بھی ہے، یہ بھی قابل توجہ ہے۔ اسی تے میلاد شریف کرنے ہیں نا بڑی خوشی دے نال، کئی لوگ بیچارے اس مہینے بڑے پریشان رہ گئے اے چونکہ لاہور ہوں تے اکثر شہرہ دے رہی سلسلہ بن گیا ہے کہ 12 دن فجر تو بعد میلاد سبحان اللہ دنیں بھی کوئی نہ کوئی محفل ضرور ہوتی رات نو تے الحمدللہ ہر جگہ دے پروگرام انہوں نے
پھر کام تھے حالانکہ یہ بڑھتا ہے کہ ساڑھے نال مل جاؤ تسی بھی کلمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے ہے کسی بھی کلمہ ہونا ہے پڑھے ہے اس واسطے ساڑھے نال رلو امت اکٹھی ہو جائے وحدت امت پیدا ہو جائے اور غیر مسلم نے ایک پیغام پہنچے کہ اسی الحمدللہ سارے دے سارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد شریف والے بڑے فاق جمع ہوا لیکن انہوں نے شاید انہوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور ہر سال ہی کر دینے اس وجہ تو بھی میلاد نہ مناؤ اس وجہ تو بھی نہیں کرنا چاہیے گا اس وجہ تو بھی نہیں کرنا چاہیے گا رات میرا خطاب سے میاں والی شہر میں آپ کو ایک جملہ بولے ہے تو بڑا مجمع نے مزہ لیا ہے میں آکا جڑا تینوں کچھ ہے نا کہ میلاد شریف کے واسطے کوئی دلیل دے اے چڈا لانا دلیل دے اے تو جلوس رکھنا ایک دلیل دے اے تو گھر کے اندر میلاد رکھے دلیل دے کہ میں آکا انہوں صرف اتنی گل کے کہ نہ میں نے اسے دلیل دی لوڑ ہے میرے واسطے صرف سب تو بندی دلیل ہی ہے کہ رب نے میں نے مصطفیٰ کا اور بھی بنایا ہے اور میں اس مدینے والے کا میلاد بھی بنانا ہے اور اس مدینے والے کا میلاد بھی بنایا کرنا سانو ایدھا رونے دے کر پہنی لوڑ ہی نہیں اور باقی ایک بات ذہن نشین رکھو کہ آل سنت و جماعت جو بھی عقید ہے جو بھی نظری ہے اس کی اصل یا تو انہوں رب دے قرآن اچھے مل جائے یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اچھے مل جائے تقریباً 3 دن پہلے سے کچھ ساتھی بیٹھے ساتھ ایک واٹس ایپ آ گیا وہ کہا کہ حضرت صاحب میرا کچھ جواب ہے میں کہ یہ بھی کھاؤں ان کو دیکھتے نے بڑی عجیب گل لکھی تھی اس نے کہا جناب 12 نبی الاول شریف کو حضور کا میلاد ہے ہی نہیں 12 کو میلاد ہے ہی نہیں اور سریوں ہی وہ منکر ہو گئے حالانکہ بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں کہ 12 تو ہی میلاد شریف ہے انہیں کہا کہ جناب 12 تو میلاد ہے ہی نہیں کہ ایویں معصومیہ نے ایک انہوں نے مولویہ نے انہوں نے شملایا ہوئے 12 نے جلوس بھی کٹی ہوندے نے ریلیاں بھی کٹی ہوندے نے لنگر دا بھی تمام ہے حالانکہ 12 تو میلاد ہے ہی نہیں تھلے لکھے سی کہ صحیح جو تعلیم ہے وہ 8 ربیع الاول انہیں میں نے کہا حضرت صاحب یہ ہے کہ معاملہ پھر خراب ہو گیا میں کہا خراب نہیں ہو گیا حل ہو گیا اگر حل بھی نہیں ہو گیا میں کہا حل تو سونا ہو گیا کہ جڑا تو انہوں یہ پیانا نا کہ 12 نو نہیں اور یہ گھر مان جاؤ اور یہ گھر مان جاؤ انہوں کہو کہ یار اسی کر رہے ہیں 12 نو چونکہ ساڑھی تحقیق ہے کہ 12 نو میلاد شریف ہے کہ میں کہا اگر تو آخنے کہ 12 نو میلاد شریف نہیں کہ میں کہا تو پھر جدو ہے نا یار بولو نا محبت نہ بولو کہ میں کہا کہ گھر سیانی کریے تو آنے 12 نو نہیں 12 نو نہیں 8 نو ہے کہ میں کہا تو مہربانی کر تو 8 نو منا اسی 8 نو بھی تیرے نام بنا ویسے تیار کہ جڑا آکے نا جناب نہیں 12 نو نہیں انہوں پوچھو کہ صحیح ڈیٹ سانو تو دس جیڑی تو دسے گا اسی اس ڈیٹ سے بھی تیرے نام بنا ویسے تیار جنہوں پھر پوچھ لو کہ تو 12 نو آنا ہے کہ 12 نو نہیں 8 نو ہے جی ہے میں کہ 8 نو منا آگے نہیں جناب بارے بار 12 نو ہوئے باہمیں 8 نو ہوئے اساں کیڑا مناونے میں کہا جدو تو منانا نہیں پھر جڑے مناوندے نے پہ انہاں نو منع نہ کر سانو ہی نہ پتہ ہے اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف شریعت کے تابع ہو کے رب اور رب کے رسول کو راضی کرنے واسطے سب منائیے سانو یقین ہے سانو کہ رب بھی راضی ہوئے گا زہرا کا بابا بھی راضی ہوئے گا دوسری بات ایک بڑی عام ہوتی ہے بات ہے کہ جناب 12 نو حضور کا وصال بھی ہے 12 نو حضور کا میلاد بھی ہے تسی وصال کا غم نہیں کرتے میلاد کی خوشی زیادہ کرتے ہو وجہ ہے عام اعتراض ہوتا ہے کہ جناب تسی وصال کا غم نہیں کرتے لیکن میلاد کی خوشی ضرور کرتے ہو کہ غم نہیں کریا کرو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پتہ فرمایا ہے کہ غم نہیں کریا کرو میں کہا رجی تو سا کلمہ کدھا پڑھے آخری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہا سا کدھا کلمہ پڑھے دوسری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہا نبی تو ہٹے بھی ہے کہ نہیں آخری بالکل میں کہا کام تقسیم نہ کر رہی ہے آخری دنے میں کہا جو غم ہے تسی مشورہ سانو پہ دے دے جے اے تسی اپنے کھاتے پاڑے کہ ایسی مصطفیٰ کی آمد یہ خوشی ہے کر دے نہ اعتراض کو ہٹا نہ لے یہ غم نہیں کرتے تو میں کہا تو جو غم کا مشورہ سانو دے دیں
گٹکا ساڑی وسیڈیو لے جا پھوڑ ساڑے کو لے جا بچے مدرسے دے اسی پہ چھڑا گے کہ میں کہ تو مہربانی کر تو غم منائی جا کہ اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ملا شروع بنائی ہے تو میں کہ جدو تو خود نہیں کرتا تو سانو مشورہ کیوں دینا اور میں جملہ لگا بولن اگر پورے دا پورا مجمع کھڑا ہو کے اس جملے دا استقبال کرے تو جملے دا وزن پھر بھی بہت ہے لیکن نہ کسی دا ہاتھ کھڑے رہے نہ کسی دا شمال کھڑے رہے چپ رہے میں کہ اسی امام الانبیاء نے ملاد کی خوشی کرنے ہیں مثال میں غم نہیں کرتے اس واسطے کے ساتھ عقیدہ میرا نبی کل بھی زندہ سی مدینے والا آج بھی زندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں کیا غم ہوئے کرے جنہ مرے ہوئے میں کیا میرا نبی کا زندہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سنہ والا صفات بڑی دور ہے اور میں آج تو تقریباً 300 سال پہلے کا مقدس حضرت امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب شرح مشکاہ شریف کی شرح مشکاہ عربی میں حکومت خانے کے اندر موجود ہے امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھی ہے آپ فرماتے ہیں حضور کی ذات میں بڑی دور ہے آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ لا یموتون بل هم ينتقلون من دار الى دار فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر پر لوگ دوسرے گھر پر منتقل ہو جاتے ہیں میں آقا تو میں نبی الانبیاء کی گھر پہ کہنے سادہ پہ کاتا بھی میری بھی زندہ سادہ بابا ولی بھی زندہ سادہ پیر سیاہ بھی زندہ سادہ بوسیانہ بھی زندہ سادہ پریلی لگائنہ بھی زندہ سادہ کرنا والا بابا بھی زندہ تو میں آقا جنہ میں غلام نہیں مرے اونا دا آقا کی میں مر سکتا سمجھ آئیے کہ نہیں اچھی بات نہ بولو نا سبحان اللہ میں کیا سادے کے ولی رب نہیں مرن دیتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اسی تیری بات تشریف کر لی اور اسی اس واسطے رکھنے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت بڑا سونا عقیدہ ہے عقیدہ اہل سنت بڑا ستھرا عقیدہ ہے اگر کوئی اس کے اندر آ کے غلوب کرے کہ اس کا ساڑھے عقیدے دینا کوئی تعلق واسطہ نہیں اے بات میں مشین رکھو آخری بات سنی ہے سوالے نہ پھر میں اگلی گل کروں گا ذرا محبت نال سبحان اللہ بولی بات سمجھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک بڑی لطف والی بات ہے جنہیں ٹائم پہ گزر رہے نا میراج شریف پہلے نالوں بہتا منایا جا رہے اسی طرح ہے جی کہ جنہیں میراج شریف اے دن پہ گزر دے ہیں چونکہ وعدے نا ولل آخرت خیر لک من الاولی محبوب ہر آن والی گھڑی تو اڈی گزری ہوئی گھڑی نالوں تو اڈی واسطے بہتر ہو گئی اور جنہیں پہ ٹائم گزر دے لگتا میں زیادہ چنڈے بھی زیادہ جمعوش بھی زیادہ اور فرمایا قیامت تک مصطفیٰ کا ملاد و چمشی ہوتے رہے انشاءاللہ یہ قیامت تک ہونے رہے ہیں میں کہا تو آٹی تکلیف کے اندر اضافہ ضرور ہو رہے ہیں ایک کام نہیں ہونی جنہوں نے ملاد شریف کو تکلیف ہوئے اگلی بات سنیے ذرا پھر سانو تو سمجھ نہیں رہ گئی کہ سانو تو اسی کہہ رہا درس دیتے ہو اجھے ملاد شریف نہ مناؤ خوشی نہ کریا کرو خوشی کا اظہار نہ کریا کرو بلکہ حضور دوست میں وصال ہے کہ تسی غم کریا کرو اس کا میں کونوں جواب دے دیا جگر توڑے سے نشین ہو جائے اے تو ساں دیکھے ہونے جیرا دوسرا بندہ جہاں ملاشی کا ممکن ہے انہوں نے کوئی بڑی بڑی دلیل ہے وہاں لیا دیکھو نا 12 حضور کا وصال ہویا ہے تو تسی غم کیتا کرو تسی حضور کے وصال جشن کر دے میں کہ جناب ایک گل سانوں بھی سمجھاؤ پھر اس کی توڑی گل دی عمل کرانی آخر جی دسو کی فرمایا کہ اے ملاد شریف ہے اس تو پہلے سفر اس تو پہلے محرم الحرام شریف کے اندر ایک مخصوص طبقہ ہے جو ماتم بھی کرتے ہیں زجیر زنی بھی کرتے ہیں سارا کچھ وہ کرتے ہیں میں گل سمجھانا سے فرض کرتا جیڑا مولوی یہ آکے کہ ملاد شریف کی خوشی نہیں کرنی چاہیے بلکہ بعد میں آنے دن خام کرنا چاہیے انہیں کون محرم شریف کے اندر جاؤ اور جا کے پوچھو کہ حضرت جی کو مسئلہ بیان فرماؤ جی جناب پوچھو مسئلہ کی حضرت جی مسئلہ ایک ہے کہ کیا غم حسین منانا چاہیے
کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں ماتم کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ماتم نہ بھی کرے تو غم منانے کی اجازت ہے؟ جو حضرت صاحب فوراً ایک جواب دے دینے اور بالکل ٹھیک دے دینے، وہاں نے نہیں جناب غم حسین منانے کی اجازت اب نہیں ہے، ماتم یسینہ کو بھی چونکہ غم کے زمرے میں آتا ہے اس لیے غم نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ وہ جواب نہ ہے کہ اس واسطے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ شریعت میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو شریعت آ لیے 3 دن تو زیادہ وہ سوگ نہ کرو، غم نہ کرو، اینا کافی۔ جو انداز نہ دیکھو نا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا ظاہری کو پردہ فرمایا، اور پھر ہمیں حسین کا پتر نہیں بنتا۔ میں کہتا ہے تھوڑی ٹھیک ہے، تھوڑی دلیل بھی ٹھیک ہے، سمجھ آئیے میری گل؟ اس سوال اس مولوی نو ہے جڑا یہ آندا ہے کہ میلاد شریف کی خوشی نہ کریا کرو، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ وصال کا دن ہے 12 ربیع الاول شریف، اور اس دن غم کریا کرو۔ اور جناب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جدوں محرم دے دے اسے مولوی نے پوچھو کہ وہ آندا ہے کہ نہیں غم حسین منانا جائز نہیں، اس واسطے کہ شریعت میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے۔ تو میں کیا جدوں میں میلاد شریف آ گیا حضرت صاحب ہوں دسو میلاد کی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ توجہ ہے اسے مولوی سوال، میلاد کی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ آدھا نہیں، کیوں؟ وہ آدھا چنگے ہو گئے 12 انہوں کے حضور کا مثال ہوئے تو انہوں کے غم کرنا چاہیے۔ وہ دی بوکرا پانی سی سمجھے ہو محرم شریف پہ آتا ہے کہ غم حسین منانا جائز نہیں، چونکہ شرع میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ میلاد بھی معلوم ہے کہ دستا ہے۔ میں کہتا جی محرم چاہ رہے ہو بھائی اسلاق صاحب پوری توجہ لگے ہو، محرم شریف چاہ رہے ہو کہ جناب غم حسین منانا جائز نہیں، اس لیے شرع میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ تو میں کہا میلاد شریف کرنے کو تو ہمیں جا کے پوچھو مجھے میلاد کرنا چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، لنگر ورتونا چاہیے، جلوس کرنا چاہیے، جھنڈے لانے چاہیے، لیکن لانی چاہیے۔ تو جواب ملتا نہیں جناب، چونکہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا ہوا وصال ظاہری تو اس لیے خوشی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میں کیا سالوں میں سمجھ نہیں آئی کیا دوگرا پالیسی کیوں ہو گئی؟ میرا شریعت کا مسئلہ ایک مہینے کے اندر چینج کیوں ہوا؟ کہنے لگے رضوی صاحب کی میں کیا تو نے حرم کے میدان سے کہ ہمیں حسین نہ بنایا کرو چونکہ شرع اجازت نہیں دے گی، میں کیا میلاد نہیں چاہتا کہ حضور کا غم منایا کرو، پتہ چلیا تیرا شریعت کے نام کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی درجہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کو ہے، نہ کوئی تکلیف ہے کہ جلوس میلاد مصطفیٰ کو ہے۔ میں کیا سن لے غم حسین منانا بھی جائز نہیں، غم مصطفیٰ منانا بھی جائز نہیں، لیکن سونے دے میلاد میں خوشی کرنا جائز ہے۔ دیکھو نا کیسا شریعت کا دونوں معیار ہے۔ نماز سے دیوالی آئے کہ احترام نہ کریا کرو، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دیوالی آ جائے احترام کریا کرو۔ میں کیا تیرا مسئلہ شریعت نہیں، تیرا مسئلہ دوگلا پن، اور تیرا مسئلہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کو پہنچو اور اگلی بار سے نشین کرو، پھر ہر قسم کی گال راسی کرن کے لوگ باز آ جائیں۔ چاہے درسہ نے کوئی گل نہیں دسو مغرب پوچھیا ہو تسی توڑا کام جو ہے اے دیکھو نا سانو ایک گل اور بھی سمجھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کینی کو واری ہوئے کو واری ہوئے اے جڑا جنم والے عقیدے نے نا تے ہر گانا ہر بندہ گنگنانا پہ ہوتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سارے عقیدے کوئی نہیں، یہ کفار دے عقیدے نے جو انہوں نے گانے کے ذریعے ساری آن والی نسل کے ذہن کے اندر بٹھا چھڑے۔ وہ آدھا کہ نام ایک شاید اعتراض ہے، ادھر جواب دے ہو۔ وہ آدھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف کتنی کو واری ہوئے؟ بولو نا ایک بار۔ تو آدھا جی پھر میلاد بھی ایک باری نہیں بنانا چاہیے تھا، ایک باری جو حضور کا میلاد ہوا ہے تسی بھی ایک دفعہ مناؤ کہ ساڈی جان بخشی کرو، اسی تے مصیبت ہی پہ جاتے ہیں۔ میں کہنا بالکل ٹھیک ہے،
میں کہ تھوڑا جا انتظار کرو، کچھ دن آؤں دے پھر تو انہیں سوال کا جواب ملے گا۔ آج یا محرم الحبل کے ماہ رمضان المبارک اے امید نہ 27 تسی اونا دی مسیحتے بھی کرے چلے جاؤ، لائٹنگ بھی ہوئے گی، علماء دعوت بھی ہوئے گی، لنگر کا بھی اہتمام ہوئے گا، اور جا کے پوچھو نا بات صاحب یار کی ہے تو انہوں نہیں پتا؟ میں خیلی نہیں، یہ جشن نزول قرآن ہے، ایسا رات چونکہ تکمیل قرآن ہو اسی نزول قرآن دی رات ہو، اسی جشن نزول قرآن منانے ہیں پہ۔ تو میں کہا حضرت صاحب پچھلے سال بھی ہویا سی، جی بالکل ہر سال کرتے، تو میں کہا وہ تو پچھلے سال، جی بالکل وہ تو پچھلے سال بھی ہویا سی، لنگر بھی بالکل جی لنگر بھی لوگ جمع بھی ہوتے ہیں۔ تو میں کہا حضرت صاحب کی گل سمجھ نہیں ہے آخری کی، میرا کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہا حضرت صاحب تسی نہیں آنے کہ حضور کا میلاد ایک باری ہویا ہر سال تو نہیں ہوتا، پھر ایک باری کرنا چاہیے۔ تو میں کہا جناب علیہ جناب جشن نزول قرآن ہر سال کر دیو، قرآن تو ایک باری نازل ہوا ہے، ہر سال تو قرآن نازل نہیں ہوتا۔ کہنے کا بتال کا تو حدیث ٹھیک ہے، کی جواب بنے گا؟ میں کہا انہا جواب صرف یہی بنے گا کہ اگر ایک رات کے اندر قرآن نازل ہو گئے تو تو اس رات کو ہر سال منائے، کہ میں کیا ہم صرف جشن نزول قرآن نہیں کرتے، اسی قرآن میں آنے کی خوشی کرنے ہیں، میں جنہیں سن گیا قرآن ملے مصطفیٰ دی آمد کی خوشی کرنے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ایسا منہ ویسی چپیٹ، اس واسطے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ اساں چونکہ اس ٹائم آنا ہوتا ہے جنہوں دوجی ازانوی ہو جائے، یہ ایسا ہی بات ہے کہ روڑا پا لینا ہوتا ہے بھی 3 منٹ لیٹ ہو گیا، 4 منٹ لیٹ ہو گیا، خدا جناب جی اپنے کو تھوڑی سی ترتیب بدلو، ٹائم نہ تشریف لیا کرو تو گلہ میں سنیا کرو، بولو ذرا محبت دینا۔ میری گل سمجھ آئیے تو دیکھ اگلی بات سنوئی ہو، سبحان اللہ ذرا ذوق نہ بولو نہ گل سن لے جو۔ اسی اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف بڑی محبت و عقیدت دے نال کرنے ہیں۔ اچھا اس کو اگلی گل بھی سنو، اے تھوڑے دن پہلے گجرانہ جلسہ ہویا ہے نا اپوزیشن کا، وہ دے اندر حضرت فضل الرحمان صاحب بھی آجا مولانا ڈیزر صاحب، اچھا وہ دی جماعت میں چونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے میلاد شریف، تسی وہ دے ہر کارکن دے کر دے ہوئے ویکھو تو زیبرے وہاں چنڈا ٹنگیا پہ ہوتے زیبرے دے رہنے میلاد شریف تسی نام لیندے جاؤ نے فوراں ایک جملہ ٹنگیا ہے، کسے غریب نو دے چھڑ دے، کسے مارے نو دے چھڑ دے، بیوہ نو دے چھڑ دے، یتیم نو دے چھڑ دے، اے تسے بھی کیتا نام میلاد شریف دینا خرچہ کر چھڑو۔ میں کیا جلسے دے تسے لکھا کی کروڑا نہ چھڑو، نہ کوئی کوئی غریبی آتا ہے، نہ کوئی مشکلی آتا ہے، میں کہ جناب اللہ تسی ہر قسم کی ریلی کرتے ہو اپنی تحریک میں، میں کیا ادھر تو انہوں نہ غریب یاد ہو، ادھر نہ تو انہوں مشکل یاد ہو، میں کیا اسی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منانے ہیں، غریبہ نو مسکینہ میں جا کے خرچ بھی کرنے ہیں، اور اسی لوگ انہوں پیغام دینے ہیں کہ لوگوں امام الانبیاء کا میلاد منایا کرو، چونکہ غریبہ بھی پہلے کوئی نہیں سی، مدینے والا آیا ہے کہ آپ نے غریب نبیر سے بتا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ آئے تو بات کسی عربی نو کسی عربی کا فضیلت نہیں، یہ فرمان کدھر ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے ہر رشتے نو عزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد شریف کے نام لگی، اس واسطے سے سونے نہ میلاد شریف کرنے ہیں۔ اور ایک میں تو واقعہ پیش کرنا، اور واقعہ پتہ کیا لکھے؟ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، جنہاں کا نام ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عربی رسالہ ہے المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو میرے کتب خانے میں چھوٹے ہیں، اور اس واقعہ کو میرے پیر و مرشد سیدی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار کاملی دامن برکاتہ القدسیہ آپ نے بھی اپنے رسالے کے اندر لکھی ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شہر مصر کا شہر ہے، وہ تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق وصلہ سے، اور ابن جوزی پتہ کس دور ہے؟ ایک چونے جمعراتہ نہ مولوی نہیں، آدھے نہ یہ کہ ٹول کے سامنے نچن آلے، ایک کوئی پابند شرع آدمی،
اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک دے اندر سن. داتا صاحب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تو بعد تقریباً پونے بلکہ 1000 تو 15-20 کرسی باقی رہ گئے نہیں. 972 پہ ہوتے ہیں میرے خیال. انہوں نے محدث وہ لکھتے ہیں ایک شہر مصر ہے وہ تے حضور ایک عاشق وسدا سی. اس کا طریقہ یہ سی کہ وہ ہر سال اپنے مصطفیٰ کا میلاد منایا کرنا سی. ایسے آنے نہیں ہے دعوت اسلامی والے نے کھڑے ہیں کہ امام محمد رضا نے کھڑے ہیں. میں آتا امام محمد رضا نے نہیں کھڑیا. ابن جوزی پہ لکھتے ہیں وہ 1000 سال پہلے بھی وہ بھی ہوتا ہے. ابن جوزی فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال حضور کا میلاد کرنا. وہ دے جڑے ہمسائے چھڑنا وہ یہودی سے یہودی تو پتا میلاد شریف نہیں کرتے. وہ میلاد بالکل نہیں کرتے. ایک دن میں وہ دیکھا ڈاڑا بھی بیٹھا ہے تو بیوی بھی بیٹھی. وہ بیوی اپنے شوہر کو سوال کرتی ہے. وہ کہنے لگی گل تے دسو. وہ لگے جی پوچھو. وہ کہنے لگی کہ اے جڑا ساڈا گوانڈی ہمسایا ہے یہ ہر سال بڑا اہتمام کرتا ہے, لوگوں کو بھی جمع کرتا ہے, لنگر کا بھی بڑا اہتمام کرتا ہے, علماء بھی سجدہ ہے. وجہ کی ایک دن انتظام کیوں کرتا ہے؟ اسی تو جا کے کہتے پھر کیا سنیا نہیں. انہیں آخیا کہ میں اس کو ایک دن پوچھیا سی تے انہیں منو دسیا ہے کہ اس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہوا سی. میلاد شریف ہوا سی اور میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کرنا تو بڑا خوشی کا اہتمام کرنا یہ ہر سال میں کرنا. کہی اچھا ایک پچھلے سال میں جلسے کی تقریر پہ کرتا تھا. میں نے پرچی آئی بڑی چاہ چاڑی. انہیں پرچی لکھا بدر صاحب یہ جو آپ لائٹنگ کرتے ہیں حضور کے دور میں کبھی لائٹنگ ہوئی؟ میں کہ یہ بندہ کیڑا ہے اگر کھڑا ہو جائے تو چلو مزید میں نے آسانی ہو جائے. کھڑا تو کوئی نہ ہویا. میں کہ یہ جنہیں بھی پرچی لکھی ہے انہوں بڑے ادب کے نال عرض ہے بھائی لائٹنگ حضور کے دور سے واقعی نہیں سی. جنہوں پوچھو بھی ادھر لائٹاں دی دکان تو آڑے ابا جی کھول کے بیٹھ دے سن. یار کوئی سوال کیوں کروں میں جنہاں کوئی ادب موت بھی ہوئے تو انہوں اللہ تعالیٰ تو انہوں عطا کرے کوئی سیر پیر بھی ہوئے کوئی اکڑا نہیں کر کرو. اور یہ دور دے اندر لائٹاں نہیں لائیاں گئی ہیں انہوں لائٹاں کی پھوسن اس دور دے اندر اس طرح چڑھے نہیں لائے گئے. میں کیا اس دور دے اندر تھے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو کفن دینا سی تے کفن واسطے کپڑا نہیں سی رکھتا پیا. تو کس طرح نہیں میں گل کرتی؟ وہ اسلام دے شروع ہے اسلام دے دن سن اس واسطے ایسے حالات سن. لیکن سنیے اللہ کی گرامی توجہ دینا جو بات میں عرض کرنا چاہنا انہیں ہر سال انہیں آگیا بھی اس کی وجہ ہے کہ اس سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف والا دن جس سال بھی ہوتا ہے یہ اہتمام کرتا ہے. وہ جڑی یہودن سی نا وہ دے گھر والی وہ دے دل دے اندر میں خیال آیا انہیں آگیا اسلام کتنا سونا مذہب ہے. میلاد شریف آ جائے تو چہرے میں کریا کرو بھئی یار منکر بھی دیکھے تو نظر آئے حضور کا غلام پہ جاتا ہے. اشاش بشاش چہرہ ہوگا. سنیے توجہ دینا گھر دے ہوتے لیٹرین جھنڈا لگا ہوئے سنیے انہیں آگیا بھی ہر سال سوچ کا میلاد وہ دے دل دے خیال آیا مسلمانہ دا دین مسلمانہ دا مذہب ایک اتنا سوڑ ہے اتنا خوبصورت ہے. وہ ایک خیالات لے کے نا اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت لے کے رات اور سنتی خواب دے اندر مدینے والے مصطفیٰ آ گئے. یہ بڑا ذوق ہوئے تک شعر پڑھی گئی ذرا. رات اور سنتیوں نے منظر بڑا عجیب دیکھا. سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ جناب چلتے جا رہے ہیں. آگے آگے مدینے میں تاجدار پہ چلتا ہے پیچھے پیچھے صحابہ کرام جماعت چلتی جا رہی ہے. اور چلتی چلتی صحابہ کے قریب گئی ہے اور جا کے عرض کرنے لگی ہے سونی جماعت اسی دوروں میں دوروں میں جان دی تیرے چہرے بڑے سونے نے تیرے گھر بڑے خوبصورت میں تیرے چہرے بڑے حسین و جمیل نے. وہ کہنے لگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
1000 سال پہلے بھی عرض کی تھی دیدار بھی عطا فرمایا اور مشرف با اسلام بھی فرمایا. ایتے شاعر نے بڑا جملہ خوبصورت لکھیا ہے, اگر تہاڈے دل اجازت دے تے پڑھو. شاعر آندے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جڑے دی گئے نے جنہاں نے ویکھیا ہے انہاں نوں پھر اس تو بعد کسی نوں ویکھن دی حاجت رہی. اگے آندے نے کہ جنہاں نے ویکھیا نا انہاں نوں کدے پوچھو نا سبحان اللہ حضور دا چہرہ کیسا, حضور دی زلفاں کیسی. انہیں شعر لکھیا ہے بڑا خوبصورت کمال دا شعر. شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی. جنہاں نے حلے نواں نواں کرنا پڑے انہاں نے جا کے پوچھو تو انہوں خواب میں میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا, سلام لے آئے. اس نے تازہ تازہ چہرہ دیکھ رہا زیارت کی تھی. چہرہ کیسے جواب ہی کوئی لگتا ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے. یہ مطلب سمجھے زلفاں مبارکہ نوں تشبیہ پیا شاعر دیندا ہے کالی کٹا دینا. انہیں کالی سیاہ زلفاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے. اور ولد گیا جس نے محمد ادا دیکھی ہے. ولد گیا جس نے محمد ادا. آگے شاعر بڑا خوبصورت ترجمہ لکھتا ہے, آندا ہے آخری ویلا ہووے سامنے چہرہ امام الانبیاء دا ہووے. سامنے چہرہ ہووے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا. آندا ہے ہر بندہ جنوں زیارت پہ ہوندی ہووے عرض کرے گا ماذا لکا دروازہ مہربانی فرما سونیا اگر موت اس شے دا نہ آئے تو تیرا دیدار نصیب ہو جائے. پھر سونے ایسی موت لکھ داری کوئی زندگیوں قربان عرض کرتے نے ماذا لکا دروازہ کہ اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا. کدھا دل کرتا ہے کہ وہ چھپو کرتا سارے باہر آنے اندر آئے کہ آخری ٹائم ہوگے سامنے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. آج مشتاق صاحب لطف نہ آ جائے ایسی موت ہوئے پھر لکھاں جانا ہے اس موت کو قربان ہاتھ نہ تھلے کرے آجے ایک دفعہ سوک لے آجے ذرا اکھاں بان کر دو اپنے ذہن دے تصور کرو سامنے چہرہ ہو گیا آمینہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا. مازال میں قادر والے بجا کیے کہ بات مات کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بات مات کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بات مات کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما.